اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مسلمان کے لیے امتحان گاہ بنایا ہے. یعنی اس زندگی میں قدم قدم پر آزمائش اور امتحان ہوتا رہتا ہے. السلام علیکم. یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس کا امتحان کس میں لینا ہے. اسی لیے زندگی میں مختلف موڑ آتے ہیں انسان کے. کبھی اچھی حالت ہو گئی، کبھی حالات خراب ہو گئے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں آزمائش کی ہوتی ہیں. اچھے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ رکھ کر کے آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں کہ بندے کا مجھ سے تعلق کس درجے کا ہے. اور اچھی حالت میں رہ کر بندہ میرے قریب ہوتا ہے یا یہ کہ مجھ سے دوری اختیار کر لیتا ہے. حالات خراب ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں کہ میرا جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے پر اس کا کیا تاثر ہے اور اس کا اپنا کیا معاملہ ہے کہ راضی ہے یا ناراض ہے. تو یہ ہر وقت آزمائش ہوتی ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نعمتوں کا سلسلہ مسلسل ہو رہا ہے اور فراوانی خوشحالی خوب ہو رہی ہے. تو اب یہ وقت جو ہوتا ہے امتحان کا ہوتا ہے، اور امتحان یہ بہت مشکل ہوتا ہے. پریشانی اور مصیبت کے وقت جو امتحان ہے وہ بھی ہے مشکل، لیکن اس میں عموماً یہ ہوتا ہے آدمی ٹوٹ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے حالات میں کہ سب طرف سے گھر گیا. اب سوچتا ہے کام وہی بنے گا ہمارا اور کہیں. لیکن خوشحالی کے موقع پر یہ جو وقت ہوتا ہے عام طور پر اس میں غفلت، لاپرواہی زیادہ ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات تو آدمی کی نظر اللہ کی طرف سے ہٹ کے اپنی طرف آ جاتی ہے کہ یہ سب جو کچھ مجھے مل رہا ہے یہ ہماری محنت، ہمارا دماغ، ہمارا ذہن، ہمارا تجربہ، ہمارے اسباب، یہ ذہن میں آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو پاتا انسان. یہ ہے سب سے زیادہ خطرناک شکل انسان کی. اسی لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھائی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں. ہر نعمت پر امتحان اس بات کا کہ یہ میرے قریب ہو رہا یا مجھ سے دور ہو رہا. کیونکہ نعمتوں کے ملنے میں بظاہر بعض اوقات کچھ تھوڑی ہماری جدوجہد، کوشش، محنت کا دخل بھی ہوتا ہے. اسباب کا کاروبار میں تھے اور پیسہ لگایا، یہ کیا وہ کیا، چل پڑا. لیکن یہ ہے امتحان اس میں کہ اگر ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں کہ میرے مالک یا آپ ہی کا فضل و کرم ہے کہ ہم ترقی کر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تب تو ہے ٹھیک. اور اگر یہ سوچا کہ نہیں اس میں ہمارا دماغ، ہمارا ذہن چلا ہے اور ہماری تدبیروں کا دخل رہا ہے، گیا کام سے. یہ ہر موقع پر اللہ کی توفیق سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر موقع پر مل رہی نعمت تو اور نہیں مل رہی ہے تو دونوں حال میں ان کا جو فیصلہ راضی ہے اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر خوش ہے. کچھ نہیں مل رہا ہے تو بھی اور نہیں لے لیا تو بھی، ہر حال کے اندر یہی اصل عبدیت اور بندگی کی بات ہے. اپنے اوپر نظر لے جانا یہ خطرناک چیز ہو جاتی ہے انسان کے لیے. اور دیکھیے اپنے اوپر نظر لے جانے کی جہاں تک بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم سے بہت اچھے لوگ صلاحیت کے، ذہن کے اور کیا کہتے ہیں وسائل کے، طاقت قوت سب ہے، لیکن صبح سے شام تک جوتیاں گھس رہے ہیں، ان کو پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں مل رہا. تو اگر یہ اپنے ہاتھ کی کمائی کا مسئلہ ہوتا تو ان کو تو مل جانا چاہیے تھا. لیکن یہ چیز بتا رہی اس بات کو کہ نہیں، اس کے پیچھے اللہ پاک کی حکمت و قدرت کام کر رہی ہے. جس کے لیے جو مناسب سمجھتے وہ عنایت فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ امتحان کس کا کیسے لیتے ہیں، کس موقع پر لیتے ہیں، بس یہ ہے اصل مسئلہ کہ بس دعا یہ مانگتا رہے کہ اللہ عبدیت اور بندگی والی زندگی عطا فرما دیجیے ہمیں آپ، اور سرکشی اور بغاوت سے بچا لیجیے ہمیں آپ.
مجھے یاد آیا حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں حالات کچھ ٹھیک ہوئے، کچھ چلنے لگے، تو حضرت کو ڈر لگا رہتا تھا کہ استدراج تو نہیں ہو رہا کہیں ہے۔ استدراج کا مطلب اللہ کی طرف سے ڈیل ہو رہی ہو اور بعد پکڑ ہو جائے ہماری۔ چنانچہ اس وقت جو بڑے علماء تھے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، ان سے ایک بار ذکر کیا کہ ایسا تو نہیں کہ استدراج والی کیفیت ہو رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور ڈھیل دے رہے ہو اور بعد پکڑ کر لیں ہماری۔ تو فرمایا نہیں حضرت، یہ احساس آپ کا ہونا یہ خود سب سے بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں اور آپ کا فضل ہو رہا اللہ کا۔ ورنہ جس کو ڈھیل دی جاتی ہے اس کو ڈھیل کا احساس نہیں ہوتا ہے، وہ تو اور بغاوت پر آ جایا کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے فضل ہو رہا ہے اور یہ سوچ نہیں ہے۔ تو میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ بھائی دنیا کی زندگی میں حالات آتے ہیں، امتحان ہر قدم پر ہوتا رہتا ہے۔ اسی ایک واقعہ حدیث کا تھا، سب تو سنانا میں چاہ رہا تھا۔ ایک حدیث ہے، فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ بخاری شریف میں بھی روایت کی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، یہ بلا جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، اسی وقت وہ اچھا ہو گیا، اچھی کھال خوبصورت رنگ نکل آیا۔ پھر پوچھا کہ کون سا مال زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا اونٹ۔ پس ایک گابھر اونٹنی بھی اس کو دے دی، اللہ کی طرف سے تھا، سارا معاملہ ہو گیا۔ اور کہا اللہ تعالیٰ اسے برکت دے۔ ظاہر ہے فرشتے کی دعا مقبول، آدمی دعا قبول اس کی ہوئی۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا میرے بال اچھے نکل آئے اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، فوراً اچھا ہو گیا، اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے۔ پس ایک کو گابھن گائے دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اسے برکت بخشے۔ پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کہ کیا چیز اچھی ہے؟ کہا اللہ میری نگاہ درست کر دے، سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر پوچھا تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ کہا بکری۔ بس اس کو ایک گابھن بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے، تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا، اس کی گائے سے، اس کی بکریوں سے خوب ہو گئے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے نوازش ہو گئی۔ اب امتحان کی بات آ گئی۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اس پہلی صورت میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان ختم ہو گیا ہے، آج میرے پہنچنے کی کوئی وسیلہ نہیں سوائے خدا کے اور پھر تیرا، اسباب کے درجے میں تم پر ہے بھروسہ۔ میں اس اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤ۔ وہ بولا یہاں سے چل دور ہو، مجھے اور بہت سارے حقوق ہیں اس پہ، یعنی بہت ساری ضروریات ہیں، جاؤ، اور تیرے دینے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا شاید تجھ کو تو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے؟ اور کیا تو مفلس نہ تھا کہ تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا؟ اس نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا سے چلا رہا ہے۔ یہ امتحان کی گھڑی۔ اب اس نے سمجھا کہ جو یہ کیا جانے، یہ تو سائل بن کے آیا ہی ہے۔ اس نے بتا دیا کہ نہیں، ہم تو خاندانی مالدار ہیں، تو بھی کب سے باتیں کرنے لگے ہم سے آ کے۔ یہ اس نے کہا، فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ ظاہر ہے کہ جیسے اس کی دعا ویسی بدعا کا مسئلہ۔ پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔
فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھا۔ اندھے کے پاس پہلی صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج بجز خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ دی ہے تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کر لوں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے اب محض اپنی رحمت سے مجھ کو آنکھیں دی، تیرا جتنا جی چاہے میرا مال لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی، سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض ہو۔ چنانچہ وہ دونوں تو اپنے اسی حالت پہ چلے گئے اور یہ بدستور ترقی کرتا چلا گیا۔ بس بات اس وقت سنانے کی تھی بھائی، اللہ پاک جس حال میں بھی رکھے بس اس میں اپنا کمال، اپنی خوبی، اپنا وہ نہ سمجھے، ان کی بس عنایت ہے، وہ تو جب تک رہے گی، جب چاہیں گے چلا جائے گا ہمارے پاس سے وہ۔ اس لیے بس مال و دولت اور اسباب کے وقت میں آزمائش زیادہ ہوتی ہے، اس موقع پر نظر اللہ پر رہنا اور اپنی جو حالت ہو اس کو سامنے رکھنا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اس میں ایک ہمارے ہے جاننے والے، بلکہ تعلق والے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی حالت میں، اب لوگ یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں ان کو خود ہی نہیں پتا اتنی رقم کہاں ان کے پاس ہے، کتنی ہے ان کو خود بھی نہیں پتا، لیکن ان کا حال کیا ہے، اپنی غربت کا زمانہ جو تھا، معلوم ہوا کہ وہ پہلے وہ گاڑی وہ والی چلا ڈکیل سامان وامان لوگوں کو پہنچاتے تھے، وہ کام کرتے تھے، وہ ابھی گھر میں رکھی ہے ان کے، ہاں ٹھیلا، تو اس کو کسی نے پوچھا اس کو کاہے کو رکھ رکھا، تو ماشاءاللہ بہت اتنا کام آپ کے پاس ہے، گاڑیاں نوکر چاکر، کہا نہیں، یہ میں دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو بتاتا ہوں کہ یہ حالت تھی ہماری ہے اور اللہ پاک نے یہ مجھے دیا ہے، یعنی مطلب کوئی خاندانی مالدار نہیں ہے، یہ ان کا دیا ہوا ہے، تو اس کو جب سامنے رکھتے ہیں تو اپنی غربت کا دور زیادہ دماغ میں کچھ نہیں، اور خرچ ماشاءاللہ ہر لائن سے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو دے رہا۔ تو یہ چیز آدمی اپنا وقت نہ بھولے، جو وقت تھا اس کو سامنے رکھے گا تو اب موجودہ حالت جو ترقی ہوئی اس میں سرکشی نہیں ہونے پائے گی، اس میں تو پھر آدمی اپنی اوقات پہ رہے گا کہ ہم تو وہی تھے، اب تو یہ وقتی تو اللہ نے دے رکھا ہے مجھے۔ بس دنیا امتحان گاہ ہے، ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے، لیکن کیسے امتحان ہوگا یہ وہ جانتے، ممتحن جانے کا پرچہ کیا بنانا، امتحان دینے والا تھوڑا بتا دے گا کہ پرچہ ہی بنا دیجیے آپ ہمارے لیے۔ تو جیسے دنیا کے مدارس میں، کالجوں میں امتحان ہے، یہ پورا عالم ہمارے لیے امتحان گاہ بنا ہوا ہے، کبھی اچھی حالت ہے، کبھی حالت خراب ہو رہی ہے، کبھی دے رہے ہیں، کبھی لے رہے ہیں، آزما رہے ہیں۔ بس ہمارا کام کیا ہے، ہر حال میں عبدیت اور بندگی، بس اس سے کبھی نہ آدمی ہٹے، اگر اس طرح رہے گا تو انشاءاللہ بڑی بڑی خوشی کی زندگی، چین و سکون کی اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔